शेख चिल्ली की सखावत। शेख चिल्ली पर आजकल सखावत का भूत सवार था। वो चाहता था कि लोग उसे भी कहीं, चुनाचा उसने सखावत की इब्तिदा घर के सामान से की। पड़ोस के एक बच्चे से कहा कि वो गरीब गुरबा और यतीम मस्कीन लोगों को बुला कर लाए। अपनी बूढ़ी माँ को उसने किसी तरह करीबी गांव भेज दिया। थोड़ी देर बाद उसके घर के दरवाजे पर भिखारियों की कतार बंधी हुई थी। इतने ज्यादा गरीब लोग देखकर वो अपनी गुर्बत भूल ही गया और हुकूमत वक्त को गालियां देने लगा, जिसके दौर में गरीबियों की तादाद 50 गुना बढ़ गई थी। शेख साहब, हमें देना है तो माल दें, गालियां न दें। फकीर ने मुंह बनाकर कहा, ओह माफ करना भाई, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहा। बहरहाल आपकी हस्ब तौफीक खिदमत करना मेरा फर्ज है। शेख चिल्ली ने जल्दी से कहा। फिर वो अंदर गया, वालदा का लहाफ उठा लाया। वो लहाफ भिखारी के हवाले करने के बाद वो बारी बारी घर की तमाम छोटी बड़ी चीज उनमें तकसीम करता रहा, हत्ता कि रोटी पकाने का चूल्हा और नमकदान भी खुदा की राह में दे दिया। भिखारी उसकी सखावत की तारीफ करते हुए चले गए तो शेख चिल्ली ने हाथ झाड़े और खुशी खुशी अंदर आ गया। अब उसे अपनी वालदा का इंतजार था। उसे यकीन था कि वालदा उसकी सखावत और दरिया दिली देखकर शाबाश देगी, मगर मसला ये था कि वो अब बैठे कहाँ। घर में ना चारपाई थी ना कुर्सी, सब कुछ तो अल्लाह के नाम पर दे चुका था। मजबूरन उसे जमीन पर ही बैठना पड़ा। शाम को शेख चिल्ली की माँ वापस आई। घर में झाड़ू फेरी हुई देखकर पहले तो वो हैरान हुई, फिर यक बेक गुस्से में आकर बोली, शेख, घर का सामान कहाँ गया? कौन सा सामान? शेख चिल्ली ने मस्कीन सूरत बनाकर ये पूछा। चार पाइयां, लहाफ, बर्तन, कपड़े और दीगर अशिया। माँ ने उसे घूरते हुए ये कहा। छोड़ो माँ, कभी कोई पूछने वाली बात है? शेख चिल्ली हंस कर बोला, अल्लाह ने जो कुछ दिया था मैंने अल्लाह के नाम पर गरीब गुरबा में तकसीम कर दिया। तेरा सत्यानाश, तुझे मौत आ जाए कम बख्त। अब हम क्या करेंगे? हमसे ज्यादा गरीब कौन है भला कि तू सखी बन बैठा? माँ, अल्लाह और देगा, तुम फिक्र मत करो। शेख चिल्ली ने डरते डरते ये कहा, मुझे अनकरीब मुलाजमत मिलने वाली है, हर चीज नई बनाएंगे, तुझे कौन नौकरी देगा? उल्लू के पठे, शक्ल देखी है अपनी कभी आईने में? माँ चीखी, आज तक तूने एक तंका दोहरा नहीं किया, काम क्या करेगा? बस माँ, बहुत हो चुकी। शेख चिल्ली नाराज होकर बोला, तुम सारे कै क्रिए पर पानी फेर रही हो। अल्लाह मियाँ ने सुन लिया तो मेरी सखावत कबूल करने की बजाय मुझे किसी अजाब में मुब्तला कर देगा। खुदा के खौफ से माँ नरम पड़ गई, रोती हुई बोलकर, मगर अब सोएंगे किस पर? एक भी तो चारपाई नहीं रहने दी। मैं बंदोबस्त अभी करता हूँ। शेख चिल्ली उठता हुआ बोला। फिर वो घर से निकलकर एक तरफ चल दिया। रास्ते में उसने चंद अफराद को यकजा खड़े बातें कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, शेख चिल्ली ने सब कुछ अल्लाह की राह में तो लुटा दिया। खुदा किसी किसी को ऐसा करने की तौफीक अता करता है। शेख चिल्ली ने अपनी तारीफ की तो फिक्र से भूल गया। जब वो उनके सामने से गुजरा तो एक आदमी ने हाँक लगाई, वो देखो, सखी कसीरा जा रहा है। उसने मजाकन ये बात कही थी, मगर शेख चिल्ली को अपना ये खिताब बहुत पसंद आया। यकी लुटेरा, आखिर उसने सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया था। वो उस नाम को याद करता हुआ चलता रहा और ये भूल गया कि वो माँ के लिए चारपाई का बंदोबस्त करने घर से निकला था। चलते चलते वो शाही महल के करीब जा पहुंचा और एक साफ जगह देखकर जमीन पर लेट गया। ठंडी हवा ने जल्दी से उसे सुला दिया। आधी रात के वक्त किसी ने शेख चिल्ली के पहनू में ठोकर रस्सी दी और वो हर बड़ा कर उठ बैठा। उसके करीब दो सिपाही खड़े थे। शेख चिल्ली ने उन्हें देखकर बुरा सा मुंह बनाया। क्या बात है, क्यों तंग कर रहे थे? उसने ये पूछा। कौन हो तुम? एक सियारी फरा कर बोला। और यहाँ क्यों सो रहे थे? क्या यहाँ होना जुर्म है?
شیخ چلی نے یہ سب کچھ غصیلے لہجے میں بولا۔ مگر تم کون ہو؟ دوسرے سپاہی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ شیخ چلی حیران ہو کر بولا، افسوس سادہ افسوس، شہر کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے، مگر سرکاری سپاہی مجھ سے نا واقف ہیں۔ دوسرا سپاہی کچھ پریشان ہو کر بولا، واقعی ہم تمہیں نہیں جانتے، کچھ بتاؤ تو پتہ چلے۔ ارے کم وقت، میں سنی لٹیرا ہوں، شیخ چلی گڑایا۔ یہ سن کر وہ دونوں چونکے اور ایک دوسرے کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے اور بولے، لٹیرا؟ ہاں، شہر والے مجھے اس نام سے جانتے ہیں، مگر افسوس کرتی ہے میری قدروں قیمت کا انداز نہیں۔ تمہاری قدروں تو اب قید خانے پر کمر کی جائے گی، ایک سپاہی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے تلوار میں نکال کر شیخ بھی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ شیخ چلی ان کا مطلب نہ سمجھ سکا، دوات کے نرگے میں جاتا ہوا بولا، شکر ہے کہ تمہیں پر نکل آئی، مگر میرے لیے کسی دعوت کا بندوبست نہ کرنا۔ رات کا کھانا میں نے کل صبح ہی کھا لیا تھا اور اب پیٹ میں چوہے بھی نہیں دوڑ رہے۔ بکواس بند کرو تم اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو، ایک سپاہی غصیلے لہجے میں یہ بولا۔ باقی رہا دعوت کا مسئلہ تو وہ صبح شہنشاہ کریں گے۔ سپاہی شیخ چلی کو لے کر قید خانے پہنچے اور قید خانے کے منتظم سے کہا، یہ ہے وہ لٹیرا جسے سارا ملک جانتا ہے، اس نے خود اقرار کیا ہے۔ کیوں؟ یہ سپاہی سچ کہہ رہے ہیں؟ قید خانے کے منتظم نے شیخ چلی سے یہ فوراً سے پوچھا۔ ہاں دوست، آج کل مجھ سے زیادہ کوئی مشہور نہیں، تمام سرمایہ دار بھی اور داتا لوگ مجھ سے ڈر گئے، ہر ایک کو مجھ سے خطرہ ہے کہ میں ان سے سخاوت میں بڑھ نہ جاؤں۔ شیخ چلی نے یہ کہا تو دوسروں کے مال پر سخاوت کرنا کوئی کمال نہیں، منتظم نے یہ مسکرا کر کہا۔ پھر اس کے حکم پر سپاہیوں نے شیخ چلی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ شیخ چلی نے آج تک قید خانہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہی سمجھا کہ وہ سپاہیوں کے گھر میں ہے۔ جب سپاہیوں نے قید خانے کا دروازہ بند کیا تو شیخ چلی گھبرا کر بولا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، اگر تمہیں خطرہ بھی ہے تو تمہاری دعوت کھائے بغیر چلا جاؤں گا، تو مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سپاہیوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیخ چلی کو بھوک لگ رہی تھی، وہ کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ صبح آئی تو اسے قید خانے سے نکالا گیا۔ شیخ چلی سپاہیوں پر برس پڑا، عجیب احمق لوگ ہو تم، ساری رات میں بھوکا رہا اور تم نے پلٹ کر خبر بھی نہ کی۔ سپاہی اسے ساتھ لیے شاہی دربار کو روانہ ہوئے۔ دربار میں بادشاہ بیٹھا لوگوں کی فریاد میں سن رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ کہا، عالی جہاں، یہ لٹیرا ہے، ہم نے رات اسے شاہی محل کے قریب سے گرفتار کیا تھا۔ ہیں؟ بادشاہ نے گھور کر شیخ چلی کو فوراً سے دیکھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں عالیہ جا، میں سخی لٹیرا ہوں۔ شیخ چلی نے کہا، مگر میں حیران ہوں کہ آپ مجھے نہیں جانتے، گویا تم لوٹ کا مال خود نہیں رکھتے، سخاوت کر دیتے ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، نہیں حضور، میں کسی کو نہیں لوٹتا، بلکہ اپنا مال راہ خدا میں لوٹا دیتا ہوں، اور اسی وجہ سے لوگ مجھے منی لٹیرا کہتے ہیں۔ شیخ چلی نے اپنی صفائی پیش کی، مگر رات تم شاہی محل میں ہونا چاہیے تھے۔ بادشاہ نے کہا۔ شیخ چلی نے جلدی سے کہا، اتنا بڑا الزام، خدا کی پناہ، آپ کے دربار میں مجھے کئی جاننے والے ہوں گے، ان سے میرے بارے میں پوچھئے کہ میں ذرا کون ہوں۔ دربار میں چند افراد شیخ چلی کو جاننے ہی والے تھے، انہوں نے ان کی صفائی دی۔ اتنے میں شیخ چلی کی ماں دربار میں روتی پیٹتی آ گئی۔ اسے خبر ملی کہ شیخ چلی کو سپاہی دربار میں لے جا رہے تھے۔ اس نے آتے ہی کہا، حضور جی، میرا بیٹا بے گناہ ہے، مسلسل بے روزگاری سے تنگ ہے، اسے رہا کر دیجیے۔ نہیں ماں، جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملے گی میں قید خانے کی روٹی پر ہی گزارا کروں گا۔ شیخ چلی بولا۔ بادشاہ نے اس کی قسمت کا فیصلہ سنایا، شیخ چلی کو رہا کر دیے جائے اور ہم اسے نوکری
خزانے کا وزیر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ چلی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سخاوت کا پھل جلدی دے دیا تھا۔ دوسرے دن وہ اعلیٰ لباس میں وزیر خانہ کی حیثیت سے دربار میں حاضر تھا۔ دربار برخاست ہوا تو وہ خزانے میں پہنچا۔ ایک سپاہی کو حکم دے دیا، شہر کے تمام غریب غربا میں 100 درہم تقسیم کیے جائیں۔ جناب، اس طرح تو خزانہ ایک ہی دن میں خالی ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ اور دے گا، مجھ سے اس ملک کے غریبوں کی بدحالی نہیں دیکھی جاتی۔ شیخ چلی نے دکھ بھرے لہجے میں یہ کہا، اچھا جاؤ، تمام غریبیوں کو بلا لاؤ۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کی۔ 1 گھنٹے بعد تقریباً 2000 بھکاری اور یتیم مسکین خزانے کے باہر جمع تھے، اور شیخ چلی بڑی فیاضی سے ان میں سے 100 درہم تقسیم کر رہا تھا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو وہ فوراً وہاں آ پہنچا۔ شیخ چلی بادشاہ کو سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ بادشاہ نے دھاڑتے ہوئے یہ کہا، نامراد، بھی تو نے یہ کیا کیا؟ سارا خزانہ خالی کر دیا۔ حضور، خزانہ ویسے بھی بیکار پڑا تھا، میں نے خدا کی راہ میں یہ خزانہ لٹا دیا تو کیا ہوا؟ اس نے معصوم بن کر یہ کہا، ہوا کیا؟ کیا نہیں ہوا کہ تم نے سخاوت کے جوش میں حکومت کو کنگال کر کے رکھ دیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں تمہیں وزیر خزانہ بنا ڈالا۔ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب شیخ چلی کو بھی بہت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، عالی جا، میں اب برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ میری نیکی کو برباد کریں۔ سنبھالیے اپنا یہ خزانہ، اور وزارات میں جا رہا ہوں اور کبھی لوٹ کر بھی نہیں آؤں گا۔ اس کی دھمکی سن کر بادشاہ کو اور غصہ آیا، اور اس نے کہا، کمینے ذلیل احمق، یہاں سے جاؤ گے تو لوٹ کر آنے کی دھمکی پر عمل کرو گے۔ سپاہیوں، اس بدبخت کو گرفتار کر لو۔ سپاہیوں نے فوراً ہی شیخ چلی کو گرفتار کر لیا، اور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم بھی دے دیا، اس بے وقوف کو میں ڈٹتے لگاؤ تاکہ اس کا دماغ درست ہو جائے اور یہ آئندہ کسی کے مال پر سخاوت نہ کر سکے۔ شیخ چلی کو کوڑے لگا کر چھوڑ دیا گیا۔ وہ زخمی جسم لے کر کڑھتا ہوا گھر پہنچا تو اس کی حالت دیکھ کر ماں بے چین ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا تھا بیٹا؟ ماں، سخاوت کا پھل ملا ہے۔ شیخ چلی نے روتے ہوئے یہ کہا، خدا کو میرا سخی بننا منظور نہیں تھا، ورنہ میں 2 دن کے اندر اندر غریبیوں کو امیر اور امیروں کو غریب بنا ڈالتا۔ شیخ چلی کی ماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ شیخ چلی دوبارہ ایسی سخاوت نہیں